अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइन पढ़ ली होगी आज के अखबारात में, सबसे जो मेन हेडलाइन है वो यही है इमरान खान की मौत से मुतल्लिक। और भूख हड़ताल से इमरान खान की मौत के बारे में जो असल ख़बर है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और दूसरा ये कि इमरान खान की एक पेशगोई अपने ही मुतल्लिक कि उनकी मौत जब होगी तो वो उनको असैसिनेट करके की जाएगी, यानी उनको मार के की जाएगी। तो क्या ये सच निकली है? ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आज बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। इससे पहले कि मुकम्मल खबर मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ एक क्लिप, एक इंटरव्यू का क्लिप। और वो क्लिप जो है वो किसका है? वो इमरान खान की मौत से मुतल्लिक है, उनके कत्ल से मुतल्लिक है। और उसके बारे में बता कौन रही हैं, उसके बारे में जुगनू मोहसिन बता रही हैं कि जुगनू मोहसिन को खुद यानी बकलम खुद इमरान खान ने ये कहा था कि उनको एक स्पेनिश खातून ने, जो कि हाथ देखती थी, हिसाब लगाती थी, उन्होंने इमरान खान का जब हाथ देखा था तो उस खातून ने इमरान खान को स्पेशली ये वार्न किया था, तंबीह की थी कि आप अगर चाहते हो अपनी ज़िंदगी तो कभी भी सियासत में मत आना। आपको याद होगा कि शुरू में 80s 90s के ज़माने में इमरान खान जो थे, या 90s के बाद का जो ज़माना था, उसमें अक्सर इमरान खान से जब मुख्तलिफ शोज़ में पूछा जाता था कि क्या आप कभी सियासत में आना चाहते हैं, तो उस पर इमरान खान कहते थे कि मैं कभी भी सियासत में नहीं आऊँगा, मैं मरने को तरजीह दूंगा लेकिन मैं सियासत में नहीं आऊँगा। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान जो है वो ना सिर्फ सियासत में आए, बल्कि सियासत में आने के लिए उन्होंने अपनी बीवी, जो कि उनकी अब एक्स वाइफ हैं यानी कि रेहाम खान, उनको बुशरा बीबी के कहने पर तलाक दी। और तलाक भी ऐसे दी कि उनको बाकायदा तौर पर ईमेल करके तलाक दी। और उनको पहले पाकिस्तान से उनकी टिकट करवाई, जैसे ही वो लंदन में लैंड की वहां पर उनको ईमेल डिलीवर हुई और रेहाम खान जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर सियासत में आने का जुनून इस हद तक था कि इमरान खान जो हैं वो खुद ये बात करते हैं, या उनके जो साथी हैं बहुत करीबी, वो ये बात का कन्फेशन कर चुके हैं कि बुशरा बीबी ने उनको इक़्तिदार में आने के लिए, वज़ीर आज़म बनवाने के लिए ये शर्त रखी थी कि अगर आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो आपको रेहाम खान को तलाक देना होगी और आपको शादी करना होगी, यानी बुशरा बीबी से। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बुशरा बीबी ने पहले ऑफर की थी कि उनकी बेटी से शादी कर ली जाए, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि उम्र का बहुत फ़र्क है, तो उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद को पेश कर दिया। और अब जो गैर शरई निकाह है उसके हवाले से अदालती फैसला भी आपके सामने है, सज़ा भी बरकरार है, फिर इद्दत में वो निकाह किया गया, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपके सामने। मैं चाहती हूँ कि जुगनू मोहसिन की ज़बानी ज़रा आप सुनिए कि इमरान खान क्या कहा करते थे। हैव अ लुक। 1989 में नजम ने और मैंने अपना वीकली द फ्राइडे टाइम्स लॉन्च किया और मैंने पहले इशू के लिए फैसला किया कि मैं इमरान खान का इंटरव्यू करूंगी। तो आप ऑब्वियसली जानते तो थे उनको, दोस्ती यारी भी थी। मैं जमान पाक गई, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। मैंने उनसे पूछा कि इमरान, तुम सियासत में आओगे? तो उसने मुझे कहा कभी नहीं। मैंने कहा क्यों? तो ही सेड that I went to see a Spanish soothsayer. एक स्पेनिश खातून थी जो कि हाथ पढ़ती थी। मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि मेरा हाथ पढ़ के बताओ मेरी क्या किस्मत है। तो उसने मुझे कहा कि सियासत में ना जाना, यू विल बी असैसिनेटेड। और मुझे उसकी बात पे जी, आप लोगों ने सुन लिया। अब बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी मौत के करीब बढ़ रहे हैं। मौत वो नहीं होती है कि आपको वैसे जो है ना, आपका खुदा न खास्ता आपको बस ही मार दिया जाए, आपकी रूह डिपार्चर कर जाए। मौत जो होती है ना, वो पल पल सिसक के मरने का नाम भी है। क्या ये मौत से कम सज़ा है कि एक इंसान जो अपने आप को सबसे पॉपुलर पार्टी का लीडर समझता है, जो समझता है कि मेरी उंगली पे खुदा न खास्ता जो है, जैसे खुदा कुन फयकुन करता है, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने पड़े, लेकिन वो सोचता है कि मेरी एक उंगली पे पूरा पाकिस्तान हिलता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि लोग इस वक्त किस कदर जो हैं वो मिसगाइडेड हैं। लोग जिसको अपना मसीहा समझ रहे हैं वो दरअसल मसीहा नहीं, वो मसाया है। मसाया बनकर वो मसीहा का भेस बदल कर आपके सामने आया है, वो दज्जाल असगर है। माजरत के साथ मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं। अब इमरान खान ने अपनी मौत के लिए फैसला कर लिया है और आज से वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना यह है कि वो अपनी डेथ तक जो है, जब तक उनकी मौत वाकई नहीं हो जाती, वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। अदरवाइज़ उनकी कुछ शराइत है और उन शराइत को पूरा किया जाए। जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट का मूड है, तो आपको सब समझ आ रहा है कि स्टैब्लिशमेंट अपने पाँव के जूते की नोक पर भी इमरान खान को नहीं रख रही।
اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، جس میں شہزاد اکبر نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ جس وقت عمران خان نے ظلم کیا ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کو انہوں نے، یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا، ان کی جگہ پہ جنرل فیض کو لگا دیا، جنرل باجوہ نے سمجھایا کہ ایسا مت کریں، پھر بھی عمران خان باز نہیں آئے۔ تو اسی پیریڈ کے کہیں درمیان میں جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ شہزاد اکبر کے پاس گئے، بقول شہزاد اکبر کے، اللہ جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب شہزاد اکبر نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ میری عمران خان سے ایک مرتبہ بات کروائی جائے، لیکن شہزاد اکبر نے کہا کہ میں 2 دن تک عمران خان کو کالز کرتا رہا، عمران خان نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ وہ ایک رونت تھی جس کو عمران خان رونیت کہتے ہیں، وہ تو خیر روحانیت کو رونیت کہتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر ایک رونت تھی، وہ ایک ان کے اندر تکبر تھا، وہ ان کے اندر ایک اس چیز کی انانیت تھی کہ میری مرضی کے بغیر میں کسی کا فون بھی کیوں اٹھاؤں، میں آرمی چیف سے بات بھی کیوں کروں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جن 2 شخصیات کو ذلیل کرنے میں عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہی آج ہمارے جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں اور دوسرے ہمارے جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ انہی 2 شخصیات سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ انتہائی پریشان ہیں۔ اب عمران خان نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ جناب اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں انٹل ڈیتھ، تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جناب تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل میں ناروا سلوک پہ بھوک ہڑتال کرنے پر جان دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ اب میرا اس سے پہلے کہ میں آگے کی پوری خبر پڑھوں، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے اور وہاں پر ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد ان کی جو حامی جماعتیں ہیں یا جو ان کے حامی ممالک ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلا جو بیان آیا تھا عمران خان کے حق میں وہ آیا تھا اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی قرارداد میں عمران خان کے لیے بیان جو ہے وہ آیا تھا، وہ بیان دیکھیے۔ Is joined by Hassan Hashimi Pirzada. He's a diplomatic and political analyst, and he's joining us from Perth, Australia. Hassan, can you tell us a little bit more about what we're looking at here? Is this a legitimate criminal investigation, or is this a sort of a witch hunt by an opposition that's afraid of political consequences? This is actually a coordinated political move by the current government, which is ruling Pakistan, PNL Nawaz, and the people who sits in the power corridors of Pakistan, because Khan has created immense pressure on them since his government was taken away through a vote of no confidence few months back, and he is not slowing down. So this is a coordinated move, as you were saying in your intro as well, that they have put through sedition charges on his chief of staff as well, and now this 780A, which is the anti-terrorism act clause they have put on Imran Khan. They are trying to make him fall in line. They are trying to put pressure on him so he slow down a little bit and don't go against the threshold which has been set in Pakistan. He's crossing that threshold, and this is a way for them to make him realize that and to slow down a little bit politically and with his speeches and with his aggression. اچھا آپ نے وہ بیان سنا، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ بیان آیا عمران خان کے لیے وہ آیا تھا امریکہ کے اندر ان کے حق میں قرارداد پاس کر کے کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ کسی بھی اسلامی ممالک نے عمران خان کی آج تک نہ تو گارنٹی دی ہے، نہ کبھی کسی اسلامی ملک نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، اور نہ خود عمران خان کسی اسلامی ملک میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں ڈیل کرنے کو تیار ہیں، بلکہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس شرط کے اوپر کہ ان کو جمائمہ کے پاس لنڈن میں بھیجا جائے۔ اس کے اوپر بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت ناخوش ہیں، کیونکہ بشرا بی بی نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہیں وہ واپس جمائمہ کے پاس لنڈن جائیں، وہاں جا کر ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کے ہاتھوں جو ہیں وہ یرغمال بنیں اور دوبارہ سے سیاست میں انٹری ماریں یا وہاں سے کچھ کیمپینز چلائیں۔ بشرا بی بی کو اس بات کی بھی بڑی تپ اور بڑی تکلیف ہے کہ جمائمہ جو ہیں وہ یہودیوں کا سہارا لے کر جس طریقے سے عمران خان کے لیے کیمپینز چلا رہی ہیں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا، کیونکہ سارا کریڈٹ بشرا بی بی لینا چاہتی ہیں، دوسری طرف عمران خان کی بہنیں کریڈٹ لے رہی ہیں، تیسری طرف علیمہ آنٹی جو ہیں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر، زوم میٹنگ کا پورا احوال میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو ایسے میں اب کوئی بھی اسلامی ملک عمران خان کے حق میں بیان نہیں دے رہا سوائے امریکہ کے اور اسرائیل کے، اور یہ دونوں کے ثبوت آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جب عمران خان نے یہ بیان دیا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے ان کے حق میں بیان آنا شروع ہو گئے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں تیسرے نمبر پہ اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے،
تو اب ایسے میں کیا ہوا تھا؟ ایسے میں ہوا تھا کہ یہ جو ٹرائکا بنا تھا، یہ جو ٹرائی اینگل بنا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بڑا جبر ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اس سیل کے ساتھ آگے بھی ایک اور کمرہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور پھر اس میں روم کولر بھی ہے، اس میں لائبریری بھی ہے، اس میں ایکسرسائز کی مشین بھی ہے، ان کے دیسی کھانے اور کھابے بھی ہیں، 12 لاکھ روپے کا ان کا کچن کا خرچہ بھی ہے، ان کا شیف، ان کا کک بھی الگ ہے، ان کا ایک الگ سے کچن ہے جہاں سے صرف ان کا کھانا آتا ہے، ان کے اوپر سیکیورٹی بھی معمور ہے. تو پھر ایسے میں عمران خان جو تھے جب وہ جھوٹے پڑ گئے اور جو انہوں نے بیچ میں انوالو کر لیا تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو، تو عمران خان کو دوبارہ سے یو ٹرن لیتے ہوئے اپنا ایک بیان جو ہے اس کو چینج کرنا پڑا. اور انہوں نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھائی یہ آپ نے کیا بات کی؟ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو آپس میں تو ہمسائے ہی ہوں گے نا. تو جنت والے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو جہنم کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں دراصل وہاں سے جو ہے وہ آگ دکھائی دیتی ہے یا وہاں سے تپش محسوس ہوتی ہے. یہ تو ہے ازراہ تفنن میں نے کہہ دیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے عمران خان نے اب کی بار پھر سے ایک نیا الزام عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیسیکلی انہوں نے اب کی بار یہ نیا شگوفہ چھوڑا ہے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہر بار وہ ایک نیا شگوفہ چھوڑتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کو اندرونی اختلافات عوام میں نہیں لانے چاہیے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری پارٹی کے اندر اختلافات ہیں ان کو عوام تک نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس کو اندر سے گالیاں دے رہا ہے، کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس پارٹی رہنما ملاقات کے لیے آئے لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا، میں 3 گھنٹے اندر انتظار کرتا رہا اور میری پارٹی رہنما باہر کھڑے رہے. یہ بھی عمران خان کا جھوٹ ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور پورے 4 گھنٹے کی میٹنگ عمران خان کے ساتھ کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں گروپس کو اختلافات ختم کرنے کے لیے جیل بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے ان لوگوں کو ملنے نہیں دیا جائے گا تو اختلافات کیسے ختم ہوں گے. جیل میں میرے ساتھ ناروا سلوک پر بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہوں. دوبارہ سے سن لیں، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہوں، اور پارٹی سے مشاورت کے بعد بھوک ہڑتال کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اختلافات پیدا کر کے میری پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے، بات چیت کرنے کا وقت گزر گیا ہے، مذاکرات کا وقت 8 فروری تھا. یعنی انہوں نے پھر سے کہا کہ میں نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی. حالانکہ محمود اچکزئی کو انہوں نے ذلیل کروا دیا ہے. پہلے کہہ رہے تھے، عمران خان کا بیان آیا تھا کہ میں تمام پارٹیوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر کہا تھا کہ میں خود نہیں کروں گا، محمود اچکزئی کو آگے کروں گا. پھر بیچارے محمود اچکزئی کو بھی ذلیل کروا دیا. میرے خیال سے محمود اچکزئی تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ 8 فروری تھا جو بات کرنے کا تھا. انہوں نے کہا جب عوام نے پی ٹی آئی کو بھاری مینڈیٹ دیا انتخابات میں دھاندلی پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. آرٹیکل 6 یعنی کہ سزائے موت. اچھا، انہوں نے کہا کہ کل اپنی ٹیم سے ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا. پہلے پاکستان ہائیبرڈ تھا، اب اتھارٹیٹیو پر چلا گیا ہے. ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں. اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. اب سوچئے عمران خان کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو توڑنا، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے. انہوں نے کہا کہ جس الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروایا ہے انصاف کے لیے ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. آپ کو یاد ہے عمران خان کی جب حکومت تھی تو وہ اکثر یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر 5000 لوگوں کو اور سیاستدانوں کو اور جرنیلوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے تو انصاف قائم ہو جائے گا. اور عمران خان کو پھانسی پہ خود چڑھنے کا، خود مرنے کا اور دوسروں کو مارنے کا اتنا شوق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا زیادہ تشدد پسند رویہ عمران خان کا کیوں ہے. ایک کھلاڑی جو صرف ایک پوری زندگی کھیلتا رہا، وہ اب لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا ان کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، جو غلط سوچ بھری ہوئی ہے، جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، اس کا الٹا نقصان انہی کو ہوتا ہے. کیونکہ آج تک عمران خان نے جو کچھ کہا ہے نا دوسروں کے لیے وہ خود بھگتا ہے. کہا کرتے تھے نا رانا ثناء اللہ کے لیے کہ مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا. شہباز شریف کے لیے کہتے تھے نا کہ جیل میں اے سی نہیں لگانے دوں گا، اور کہتے تھے نا کہ تمہیں کڑکی میں ڈال کے ماروں گا. یہ سارے بیانات آن ریکارڈ ہیں عمران خان کے. آج کیا وہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا خود جیل کے اندر نہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ لاڈلوں کی طرح جیل میں رہ رہے ہیں. بانیہ پی ٹی آئی نے کہا
کہ जेल वाले परेशान हैं, मुझे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जेल में कैसे मिल गई। जेल वाले मामले को देख रहे हैं, 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद भी इनकी शिकायत नहीं करूँगा, इनसे शिकायत नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि पीटीआई हुकूमती एपीसी के अंदर शिरकत करने जा रही है और इमरान खान ने इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इसकी तफसीलात जो है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि वो इमरान खान जो 80s के ज़माने से ये कहते आ रहे हैं कि उनको एक दिन असैसिनेट कर दिया जाएगा। आपको याद है कि इमरान खान जो हैं और भी बहुत सारे सहाफ़ी इस बात का कह चुके हैं कि जब भी वो इमरान खान के पास कभी गए हैं और जब भी कभी इमरान खान से उनकी बात हुई है तो इमरान खान यही कहते हैं कि फ़लाँ उनको कत्ल करवा देगा, और अगर वो ये नहीं कहते कि फ़लाँ उनको कत्ल करवा देगा तो फिर वो दूसरों को कत्ल करने की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान खिसके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं? आपको क्या लगता है कि वो इतनी हिटलर वाली सोच क्यों रखते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। और ये भी बताइएगा कि क्या वो जो भूख हड़ताल से मरने की धमकी दे रहे हैं वो सच पे दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सच हो जाना चाहिए या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक धमकी दे रहे हैं? जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।